نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم۔ محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درس قرآن کی آج نشست نمبر 30 سورۃ البقرہ کی آیات بینات پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ پچھلی نشست کا کچھ ربط آپ کے سامنے بھی بیان کروں گا تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ پچھلی نشست میں ہم نے اصحاب السبت کا ذکر کیا، یعنی وہ افراد کہ جن کو قرآن نے ہفتے کے دن والے اس نام سے موسوم کیا۔ وہ کون افراد تھے، اس کی تفصیل اس طرح بیان کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایلا میں ایک قوم آباد تھی جو ساحل سمندر پر واقع تھا۔ اس قوم کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ وہ مچھلیوں کا شکار کر کے اپنے معاش کے وسائل کو حاصل کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ اب وہ کیا کرتے کہ سمندر سے نہروں کی طرح زمین کو کھود کر حوض انہوں نے بنا لیے تھے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا کہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آیا کرتی تو وہ ان راستوں سے ہوتی ہوئی حوض میں آ جاتی اور پیچھے سے وہ رکاوٹ لگا کر ان کو روک لیا کرتے، اور اگلے دن ان کو نکال کر یہ کہتے کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، ہم نے ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا۔ ان کی قوم میں کچھ ایسے افراد تھے جو بارہا ان کو اس کام سے منع کرتے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم یہ نہ کرو، یہ تمہارا ایسا کرنا بعین ہی شکار کرنے جیسا ہی ہے۔ یہ ہیلا وہ کر کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے شکار ہفتے کے دن نہیں کیا ہے، لیکن قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ ان کا ایسا کرنا یہ شکار کرنے جیسا ہی تھا۔ اب اس کا عذاب اللہ تعالی نے جو ان پر نازل کیا وہ بڑا ہی خطرناک عذاب تھا۔ ان کی قوم میں وہ افراد جو ان کو اس کام سے روکتے تھے، جب عرصہ دراز تک وہ ان کو روکتے رہے لیکن وہ اس کام سے باز نہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا تمہارے ساتھ گزارا نہیں، ہم تم سے علیحدگی اختیار کریں گے۔ چنانچہ وہ تمام افراد کے جو اس کام پر ان کو روکتے تھے، انہوں نے ان سے الگ ہو کر بیچ میں ایک دیوار کی آڑ بنا لی۔ اب ایک طرف وہ افراد ہیں کہ جو ہفتے کے دن والے، یعنی جو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے، اور دوسری جانب وہ افراد کے جو ان کو روکتے تھے اس عمل پر، اللہ کی اس نافرمانی پر ان کو منع کرتے۔ تو جب دونوں کے درمیان دیوار کی آڑ بن گئی تو ایک رات جب وہ سوئے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب وہ اگلی صبح اٹھے تو ان کو ہم نے خنزیر سے تبدیل کر دیا۔ اللہ، خنزیر سے ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک عذاب تھا۔ 3 دن تک وہ بندر اور خنزیر کی شکل میں بنے رہے اور مسلسل رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس نافرمانی پر، اپنی اس سرکشی پر اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب سزا ملے، جب ہم کوئی گناہ کریں اور اس گناہ پر ہماری پکڑ کر لی جائے تو اس پکڑ کے دوران پھر معافی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی مثال سورہ نساء کی آیت مبارکہ، اللہ تعالی نے پہلے ان 2 مرد اور عورت کا ذکر کیا کہ جو زنا کر لیں، جو بدفعلی کر لیں، لیکن پھر اس پر توبہ کریں، اور جو حد جاری کرنے کا ایک پورا پراپر سلسلہ ہے، جب وہ تمام اعمال مکمل ہو جائیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب وہ اپنی اصلاح کر لیں، جب وہ دونوں مرد اور عورت اپنی اصلاح کر لیں، اصلاح سے مراد یہ ہے کہ ان پر حد بھی جاری ہو گئی، دنیاوی سزا دی وہ ان کو مل گئی، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لی، تو اللہ فرماتا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر ان دونوں سے اعراض کرو۔ اعراض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بار بار ان کو طعنہ نہ دیا جائے،
ہمارے معاشرے کی ایک یہ بڑی خطرناک روش ہے کہ کوئی شخص ماضی میں کسی فعل پر مشہور ہو گیا تو اب اگرچہ اس نے اس کام سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے ظاہری معاملات صحیح کر لیے، لیکن ہم ہمیشہ اس کو اسی نام سے یاد کر، تو یہ صحیح نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا کہ ان سے اعراض کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان۔ اب اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے کہ بے شک ہم انہی افراد کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں کہ جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا عمل کر لے۔ اب نادانی دو طرح کی ہے، ایک تو نفس کا بہکاوا کہ شیطان آپ کو وسوسہ ڈال کر آپ کو گناہ میں ملوث کر دے، دوسرا یہ کہ آپ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ کر لیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی نادانی میں گناہ کر لے ثم یتوبون من قریب، اور پھر ان قریب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو اللہ نے پیچھے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ ہم اپنی بارگاہ میں قبول کرتے کہ گناہ ہونے کے فوراً بعد رجوع الی اللہ ہو کر اللہ سے اس گناہ پر معافی مانگی جائے۔ اب یہ تسلسل ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے اگلی آیت مبارکہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دو افراد کا ذکر کیا، فرمایا کہ جب وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو اب تم نے ان سے اعراض کرنا، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ ہم قبول کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تواب اور رحیم ہونے کا بھی ذکر کیا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں یہ بھی بتایا کہ ان دو افراد کے علاوہ بھی جو بندہ بھی اس توبہ کے طریقے پر عمل کرے، وہ طریقہ کیا ہے کہ جیسے گناہ ہو فوراً رجوع الی اللہ ہو جائے۔ جیسے ہی نانی کی وجہ سے، نفس کے بہکاوے کی وجہ سے اگر کوئی عمل بد کر لیا جائے تو فوراً رجوع الی اللہ ہو کر اپنے اس گناہ کی معافی مانگے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ بھی ہم اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ اب اس کے برعکس وہ افراد، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ برے لوگ کہ جب وہ کوئی برائی کر لے اور ان میں سے جب کسی ایک پر موت آ جائے، یہ نقطہ اس آیت کے تناظر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان افراد پر، بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر خنزیر اور بندر کا عذاب نازل کی، اب 3 دن تک وہ اس عذاب کے نتیجے میں رو رہے اور اللہ سے معافی مانگ رہے، لیکن اللہ قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے امت محمدیہ کے لیے کہ وہ برے لوگ کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آ جائے، حتی اذا حضر احدہ الموت، کہ جب موت سامنے دیکھی تو پھر کہتے ہیں کہ انی تبت الآن، کہ یا اللہ اب میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بندے کی توبہ ہم قبول نہیں کرتے۔ جب آپ کی سانس چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی ہے اور ہمارے پاس موقع ہے، تو ہر وقت ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کسی شخص نے پوچھا نا کہ توبہ کا کون سا وقت ہے، تو بزرگ نے کہا کہ موت سے پہلے، موت سے پہلے۔ کہا کہ حضرت مجھے تو معلوم نہیں کہ میری موت کب آئے گی۔ کہا کہ جب یہ معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی تو پھر ہر لمحہ ہی تیرا توبہ کرنے کا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اس توبہ کا ذکر کرتے ہوئے کئی مقام پر ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نوح کی اگر مثال آپ لیں تو اس آیت مبارکہ میں آج جو مسائل ہمارے ساتھ ہیں نا، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے کیا ہے آج؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج؟ تنگی رزق ہے نا، معاش کا ہی ہے۔ ہر دوسرا بندہ چاہے اس کی اگر آمدنی لاکھوں میں ہے، وہ بھی تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہزاروں والا ہے، وہ بھی تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ایک میجر مسئلہ ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں کیا ارشاد فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرو کہ بے شک وہ غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اب استغفار کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ تم پر نعمتوں کی بارش فرمائے گا۔ اور ایک مقام پر تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے ایسے مقام سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ توبہ کا وقت تبھی ہے کہ جب انسان اللہ کی پکڑ میں نہ آئے،
یہ اللہ کی کرم نوازی اگر ہو، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قول ہمیشہ یاد رکھیے، یہی درس قرآن میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ رئیس الفقہا ہیں آپ، رئیس الفقہا یعنی تمام فقہا نے ان کو اپنا رئیس مانا ہے، سردار مانتے ہیں، استاد مانتے ہیں، چاہے وہ فقہ شافیہ والے ہوں، فقہ حنبلیہ والے ہوں، فقہ مالکیہ والے ہوں، وہ تمام ان کو رئیس مانتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کسی شخص نے کہا کہ آپ تو جنتی ہیں، آپ تو جنتی ہیں۔ اب یہ جملہ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے کہ تم جنت کی بات کرتے ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے، قیامت کے دن اللہ میرے گناہوں پر میری پکڑ نہ کرے، یہی سب سے بڑی کرم نوازی ہوگی اس کی۔ جنت کا معاملہ تو پھر بہت آگے کا ہے، اگر اللہ تعالیٰ فقط میرے گناہوں پر میری پکڑ نہ فرمائے، پردہ پوشی کر دے، تو فرمایا کہ یہی سب سے بڑی اس کی کرم نوازی ہے، پھر کرم والا کرم ہوگا کہ وہ جنت میں چاہے تو داخل فرما دے۔ تو بات یہی ہے کہ جب اللہ کی پکڑ نہ ہو وہ وقت میسر رکھیں اپنے آپ کے توبہ کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب ان پر عذاب نازل کیا تو یہ 3 دن تک اسی طرح روتے رہے اور کچھ کھایا نہیں نہ کچھ پیا، اور 3 دن کے بعد ان پر موت واقع ہو گئی۔ یہ نقطہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ بعض نے یہ بحث بھی کی ہے کہ آیا آج کے دور میں جو بندر اور خنزیر ہیں یہ انہی کی نسل میں سے ہیں یا نہیں۔ تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ نقطہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ بندر اور خنزیر اس سے پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی ہیں۔ تو اب یہ نقطہ نکالنا کہ آج کے بندر اور خنزیر ان کی نسل میں سے ہیں، تو یہ نقطہ درست نہیں ہے، کیونکہ روایات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وہ تمام افراد 3 دن تک زندہ رہے اور سب کے سب 3 دن کے بعد وفات پا گئے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ اب جب کوئی زندہ ہی نہیں بچا تھا تو ان کی نسل آگے بڑھنے کا امکان بھی نہیں۔ یہ تمام وہ باتیں تھی جو پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اب یہ تمام ذرا تفصیل بیان اس لیے بھی کرتا ہوں، ایک تو تھوڑا سا وقت زیادہ ہوتا ہے ہمارا درس قرآن کے بیچ میں جو گیپ ہے، اور پھر آج اتنی مصروفیات بھری زندگی میں بہت ساری باتیں ذہن سے نکل جاتی۔ آپ ماشاءاللہ افراد پابندی سے شریک ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں میرے اپنے ذہن سے نکل جاتی، اسی لیے میں بھی جب تیاری کرنے بیٹھتا ہوں تو پہلے پچھلی چیزیں اپنے ذہن میں لاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں بیان کی تھی، اور ان تمام کو تیار کرنے کے بعد پھر آگے کیا بیان کرنا ہے۔ تو اسی لیے یہ ذرا پیچھے کا خاکہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ پچھلا ربط بھی آپ کے ذہن میں ہو، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اب بات یہاں سے آگے جو آ رہی ہے اس کا تعلق پیچھے سے کس طرح ہے۔ اب ڈائریکٹ اگر ہم، چونکہ آج کی نشست میں نے کہا تھا کہ ہم ہیلے کو بیان کریں گے، اگر آپ کو یاد ہو ہماری پچھلی نشست اسی نقطے پر ختم ہوئی تھی کہ ہم نے ہیلا بیان کرنا، ہیلا۔ اب ڈائریکٹ میں ہیلا بیان کر دیتا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آیت مبارکہ کے تحت ہیلا کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہیلا کہتے ہیں بہانے کو، لفظی معنی کیا ہے؟ بہانہ۔ اب بنی اسرائیل والے یہ ہیلا کرتے تھے، اب یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آیا کرتی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آزماتا ہے، اس کی مثال میں نے دکانداروں سے بھی دی تھی کہ کئی دکاندار مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک تانتا بن جاتا ہے گاہک کا، اب وہ کہتا ہے کہ بس ابھی جماعت میں 10 منٹ ہے، یعنی اذان اور جماعت میں 20 منٹ عام طور پر وقفہ ہوتا ہے نا، کہ یار ابھی تو 20 منٹ ہے، پھر تھوڑی دیر میں پھر دیکھا ہاں 15 منٹ ہیں ابھی، پھر دیکھا کہ 10 منٹ ہیں، بس وہ آخری 10 منٹ کیسے گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، گزر گئے، ارے یار اب تو جماعت نکل گئی، چلو اب نکل ہی گئی ہے تو اب تو میں نے انفرادی پڑھنی ہے تو پڑھ لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو بندہ پھر آگے پڑھ لیتا ہے، لیکن بعض دفعہ آپ نے اگر اپنی زندگی میں کبھی ایسا تجربہ ہوا آپ کو، تو بعض دفعہ پھر وہ جماعت کے بعد رہنے والی نماز بھی وقت میں نہیں پڑھ پاتے، ایسا ہم معاملات میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ سورۃ الملک میں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ موت اور زندگی کو ہم نے صرف اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، مقابلہ اس چیز کا ہے، مقابلہ یہ نہیں کہ گھر کس کا زیادہ بڑا ہے، سواری کس کے پاس زیادہ اچھی ہے، بچے کس کے زیادہ قابل اور خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، خاندان کس کا زیادہ شرف والا ہے، مقابلہ یہ نہیں، مقابلہ اچھے اعمال کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زندگی اور موت کو
ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون، یہ بھی جملہ قابل غور۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ تم تمام میں اچھے اعمال والا کون۔ تو گویا ایک طرح کا مقابلہ ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اہل محشر کو کھڑا کر کر یہ اعلان فرمائے گا کہ یہ معزز ہیں، یہ ان سے نچلے درجے میں، یہ ان سے نچلے درجے میں۔ تو یہ ایک مقابلے کی ایک کیفیت ہے۔ تو مقابلہ اچھے عمل کا ہے، دنیا داری کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو اب یہ ہیلا، یہ بہانہ وہ کرتے تھے کہ ہفتے کے دن وہ کہتے تھے ہم نے شکار نہیں کیا، اب سمندر ہے اور اس طرح انہوں نے نالیاں نکالی ہوئی، مختلف نالیاں نکال کر پیچھے ایک بڑا حوض بنا لیا کرتے۔ اب حکمت یہ ہوتی کہ جب مچھلی ہفتے کے دن زیادہ آتی تو وہ ان نالیوں میں سے ہوتی ہوئی ان حوض میں آ جاتی اور یہ پیچھے بند باندھ دیا کر رکاوٹ ڈال دیتے کہ وہ مچھلیاں دوبارہ سمندر میں واپس نہ جا سکیں۔ اب اپنے اس عمل کو وہ کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن اللہ کے منع کرنے کے مطابق شکار نہیں کیا، یہ شکار تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ کیوں پکڑ کی؟ کہ ان کا ایسا کرنا شکار کرنا ہی تھا، یہ ان کا ہیلا درست نہیں تھا، اس کو قرآن نے ہیلا کہا ہے۔ تو ہیلے پر آج کی ہماری گفتگو ہے، ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا کہ ہیلے کی اقسام بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور کب ہیلا کرنا درست ہے کب درست نہیں ہے یہ ذرا فرق سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری۔ آج ہم اپنے معاملات میں کئی جگہ پر ہیلا کرتے ہیں، لیکن صرف اپنے معاملات میں، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا فائدہ ہے تو فوراً ہم ہیلا کر لیں گے، جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر آئے گا فوراً ہم ہیلا کر لیں گے، لیکن جہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا فائدہ نہیں ہے تو پھر اصل حکم لوگوں کے سامنے بیان کر۔ اس کی ایک اور مثال جو علماء کرام نے بیان کی کہ اللہ تعالی نے یہودیوں پر چربی کو بھی حرام قرار دیا تھا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر حرام قرار دی تھی، لیکن امت محمدیہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے، آپ کی برکت سے اللہ تعالی نے اس امت کے لیے حلال رکھی، انہی میں سے ایک چربی بھی۔ تو اب یہودیوں کے لیے چربی حرام تھی، لیکن وہ کیا کرتے کہ اس کو پگھلاتے اور پگھلا کر استعمال کرتے اور کہتے کہ ہم چربی استعمال نہیں کر رہے، ہم تو اس کو پگھلا کر اس کا تیل استعمال کر رہے۔ تو یہ ان کا ہیلا تھا، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ ان کا ہیلا بھی درست نہیں ہے، بلکہ وہ بعینہ ہی حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایسے ہی مچھلیوں کو حوض میں قید کرنا، یہ ان کا مچھلیوں کا شکار کرنا ہی ہے، یہ بعینہ ہی حرام کا ارتکاب تھا۔ تو اب بعض علماء نے اس آیت سے یہ استنباط کیا کہ ناجائز کاموں پر ہیلا کرنا درست نہیں۔ امام مالک کا قول بھی یہی ہے اور جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ ناجائز کاموں پر ہیلا کرنا درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جائز کام پر ہیلا کرنا درست ہے؟ ایک نقطہ میں نے 2 سے 3 درس پہلے بیان کیا تھا، یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب بھی کسی موضوع کے متعلق ہمیں قرآن سے یا حدیث مبارکہ سے رہنمائی لینی ہو تو ہوتا یہ ہے کہ اس موضوع کے متعلق جتنی آیات ہیں ان تمام کو دیکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک آیت مبارکہ آپ نے دیکھی اور اس ایک آیت مبارکہ کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے قائم کر لیں، الا یہ کہ اس موضوع پر پورے قرآن میں ہے ہی ایک آیت، پھر تو الگ بات ہے کہ ہے ہی ایک آیت، یا حدیث مبارکہ کی بات کریں تو اس پورے موضوع پر پورے حدیث مبارکہ کے مجموع میں ہے ہی ایک حدیث۔ یہ ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی نے جب بیان فرمایا نا کہ ایمان والے اور اہل کتاب میں سے یہودی، نصارہ اور سائبین جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ تو وہاں پر علماء نے یہی بات بیان کی کہ اہل کتاب کا فقط اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا کافی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں کافی نہیں؟ کہ اس موضوع پر دیگر مقامات کی آیت مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ایمان کیا ہے، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، جنت دوزخ پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، ان تمام امور پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی ہیلے کے متعلق اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ ہیلا کرنا درست ہے یا نہیں، اب یہ آیت مبارکہ جو ابھی ہمارے زیر بحث، اس آیت مبارکہ سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ ہیلا کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہیلے کے متعلق جب دوسرے مقام کی آیات بینات ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مقام پر
جو ابھی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ، یہاں پر جو ہیلے کی بات بیان کی گئی ہے، اس کے مطابق ناجائز کاموں پر ہیلا کرنا درست نہیں ہے، لیکن جائز کام پر ہیلا کرنا درست ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں سورہ صاد کی آیت مبارکہ۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی بیمار تھے، اب کسی وجہ سے اپنی زوجہ سے ناراض ہو گئے، کسی وجہ سے اپنی اہلیہ سے ناراض ہو گئے، اور یہ قسم کھا لی کہ جب تک وہ صحت یاب ہونے کے بعد اپنی بیوی کو 100 کوڑے نہیں ماریں گے۔ وہ صحت یاب ہونے کے بعد جب تک اپنی بیوی کو 100 کوڑے نہیں ماریں گے، اس وقت تک وہ اپنی بیوی سے راضی نہیں ہوں گے۔ اب 100 کوڑے کی منت مان لی انہوں نے، قسم کھا لی، لیکن جب صحت یاب ہو گئے تو اب پریشانی ہوئی کہ اپنی اس منت کو، اپنی اس قسم کو پورا کیسے کروں۔ ظاہر ہے بیوی کو 100 کوڑے اگر مارتے ہیں، 100 کوڑے، تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک بڑی تکلیف کی بات تھی، لیکن اس کیفیت میں انہوں نے منت تو مان لی، قسم کھا لی۔ اب جب صحت یاب ہوئے تو پریشان ہوئے کہ کس طرح اس قسم کو میں پورا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ وحی نازل فرمائی کہ وہ ایک جھاڑو لے جس میں 100 تنکے ہوں، ایک جھاڑو لے جس میں 100 تنکے ہوں، اور وہ جھاڑو ایک دفعہ ہلکے سے مار دے۔ قسم بھی پوری ہو گئی، حیلہ بھی اس میں نکل آیا کہ انہوں نے جو قسم کھائی تھی کہ جب تک میں 100 کوڑے اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حیلہ بیان کیا کہ آپ ایک ایسی جھاڑو لیں کہ جس میں 100 تنکے ہوں۔ 100 کی قسم کھائی تھی، تو اب وہ جھاڑو ہلکے سے اپنی زوجہ کو مار دیں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر انہوں نے ایسا ہی کیا، تو اس سے ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور وہ اپنی بیوی سے راضی بھی ہو گئے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 24 میں فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اے ایوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے لیں، اس سے ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ ایک مثال تو یہ ہو گئی۔ ایک اور مثال سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے، یقیناً میں خوشگوانی یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سورہ یوسف میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے سنا ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احسن القصص بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں، یعنی تمام واقعات میں سب سے بہترین واقعہ سورہ یوسف کو بیان کیا گیا۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دھوکے سے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور وہاں سے پھر وہ ہوتے مصر کے بازار میں گئے، وہاں پھر خرید و فروخت کا معاملہ ہوا، پھر کئی سال انہوں نے قید و مشقت میں گزارے، اور اس کے بعد اتنی مشقت و بھری زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اب جب وہ بادشاہ بن گئے تو ان کے بھائی 10 بھائی دوسری والدہ سے تھے اور 2 بھائی ایک والدہ سے، والد ایک ہی تھے سب کے، ٹوٹل کتنے تھے یہ 12 بھائی۔ ان کے جو حقیقی بھائی تھے، حقیقی بھائی تو ظاہر ہے وہ 10 بھی ان کے حقیقی بھائی ہی کہلائیں گے، لیکن جو اصل ان کی والدہ کے ساتھ ان کی پیدائش ہوئی ان کا نام بنیامین تھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اب ظاہر ہے بھائیوں کو اور والد صاحب کو بھی نہیں پتا تھا، اور والد جو ہے وہ عرصہ دراز تک حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق اور جدائی میں روتے رہتے، حتیٰ کہ اتنا روئے کہ آپ کی بینائی ہی چلی گئی، اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اتری ہوئی قمیص وہ بھائیوں کے ہاتھ بھیجی تھی کہ یہ لے جا کر میرے والد کے چہرے پر رکھنا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا دے گا۔ تو اب جو نقطہ میں نے ہیلے کے متعلق یہاں بیان کرنا ہے، واقعہ تو ظاہر ہے بہت بڑا ہے اور اس میں کئی باتیں سمجھنے کی بھی ہے، صرف ہیلے کا جو نقطہ یہاں پر بیان ہوا ہے ہمارے موضوع کے مطابق وہ آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ 11 بھائی اناج کے لیے، غلے کے لیے، اشیاء خورد و نوش کے لیے جب مصر آئے، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام پردے میں رہا کرتے، اپنا چہرہ ظاہر نہیں کرتے، اور بعض روایات میں کہ اللہ نے ان کو اتنا حسین و جمیل بنایا تھا کہ جو ایک دفعہ دیکھ لیتا دوبارہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا، تو اسی لیے وہ اپنے چہرے کو پردے میں رکھا کرتے۔ اب ظاہر ہے آپ نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن آپ کے بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اب آپ کا جو حقیقی بھائی تھا بنیامین،
آپ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن کیسے رکھتے؟ بتا کر بھی نہیں رکھ سکتے تھے، بول کر بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ جس پیمانے سے اناج کو ماپا جاتا تھا پرانے زمانے میں، ابھی تک بھی بعض گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہے، اب تو ہمارے ہاں کلو، سیر اور اسی طرح لیٹر یہ پیمانے یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں یا پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی برتن نما ایسی چیز رکھتے تھے کہ اس کو بھر کر، جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ آج دودھ ہم جو لیتے ہیں لیٹر کے مطابق، تو وہ کیا کرتا ہے، ان کے پاس ایک چیز بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس سے بھرتے ہیں اور آپ کو ڈال کر دے دیتے ہیں۔ وہ ان کے پاس پیمانے بنے ہوئے ہوتے، 1 لیٹر، 1.5 لیٹر، 2 لیٹر، آدھا لیٹر، 1 پاؤ، ٹھیک ہے، وہ پیمانے ہوتے۔ تو پرانے وقتوں میں یہ پیمانے اس انداز میں ہوتے کہ وہ برتن نما کوئی چیز ہوا کرتی، وہ اس میں اناج بھرتے اور ڈال کر دیا کرتے۔ اب اس ملک کا قانون یہ تھا کہ جس کے پاس بھی کوئی مال مسروقہ، چوری کی چیز برآمد ہو جائے تو اس کو وہیں روک لیا جاتا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کا حیلہ یہ کیا کہ اپنے جو شاہی ان کے افراد تھے، لوگ تھے ان کے بادشاہت میں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ جب یہ واپس جانے لگیں تو یہ پیمانہ جس سے اناج ناپتے ہیں یہ تم نے بنیامین کے سامان میں رکھنا ہے۔ اب یہ حیلہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی کو روکنا تھا، انہوں نے بتا کر بھی نہیں روک سکتے تھے کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، بتانا بھی نہیں چاہتے تھے اور بھائی کو روکنا بھی۔ تو اب انہوں نے حیلے کے ذریعے وہ پیمانہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھوا دی۔ اب اناج وغیرہ ان کو دے دیا گیا۔ اب جب وہ قافلہ واپس روانہ ہونے لگا تو شور ہو گیا کہ بھائی وہ پیمانہ چوری ہو گیا۔ کہا کہ بھائی روک لیا جائے، روک لیا جائے۔ اب سب کو روکنے کے بعد پھر تلاشی لی گئی تو 10 بھائیوں نے وہاں پر بھی جب ان کے وہ بھائی حضرت بنیامین ان کے سامان سے وہ برآمد ہوا نا، تو وہاں پر بھی انہوں نے بد زبانی کرنے سے باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ اس کا بڑا بھائی بھی ایسا ہی تھا۔ اللہ اکبر! ان کے جو بڑے بھائی تھے حضرت یوسف، وہ بھی ایسے ہی تھے اور اس نے بھی آج ہمیں رسوا کیا ہے، لیکن خدا را آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اس کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو ساتھ نہ لے کر گئے تو ہمارے والد پہلے ہی ایک بھائی کی جدائی میں انہوں نے رو رو کر اپنی بینائی ضائع کر دی۔ اب اگر ہم اس کو بھی واپس لے کر نہ گئے تو ہمارے والد جو ہے اس غم میں بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اب نقطہ آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے ہیلا کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکا۔ اور سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا کہ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذُ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو تدبیر بتائی، اگر ہم ہیلا کریں تو اس کے لیے ہم لفظ بہانہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نبی اگر ہیلا کرے تو ظاہر ہے وہاں پر چالاکی، بہانہ، اس طرح کے الفاظ قطعاً زیب نہیں دیتے۔ یہ بالکل ابتدا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ جب بھی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، جب وہ لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا تو پھر معنی اس کی شان کے مطابق کیا جائے گا، جب وہ عام لفظ کے لیے، عام شخص کے لیے بولا جائے گا پھر معنی اس کا کچھ اور ہوگا۔ ایسے ہی نبی کے لیے جب بولا جائے گا تو نبی کی شایان شان اچھے سے اچھا ترجمہ اس میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہیلے کا اگر اس کو کھول کر ہم عام الفاظ میں اس کا ترجمہ کریں تو چالاکی بھی ہو سکتا ہے، بہانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم اچھے معنی میں استعمال نہیں کرتے۔ عام طور پر ہم چالاک شخص کسی کو کہتے ہیں تو وہ چالاکی ہم اچھے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بڑا چالاک ہے یہ شخص، کسی کا جب ہم حلیہ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں، اگر ہم بتاتے ہوئے یہ لفظ بولیں کہ یہ بڑا چالاک آدمی، تو سننے والا بھی سمجھتا ہے کہ اس لفظ کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اور بتانے والے کا مقصد بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جانتے ہی ہیں نا آپ کہ اس کی چالاکی مقصود ہوتی ہے کہ یہ چالاک ہے، ہیلے بہانے کر۔ لیکن اللہ نے نبیوں کے لیے جب یہ لفظ بیان فرمایا تو اللہ نے وہاں پر کیا ارشاد فرمایا کہ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، اور علماء نے اس کا ترجمہ کیا کیا کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو تدبیر بتائی۔ تدبیر اچھے معنی میں تدبیر ہوتا ہے غور و فکر کر کے کسی کام کو کرنا۔ وہ اپنے بھائی کو شاہی قانون کی وجہ سے نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی شاہی قانون یہ تھا کہ مال مسروقہ، چوری شدہ مال جس کے پاس بھی برآمد ہو
تو وہاں کا قانون یہ تھا کہ اس کو وہاں سے لے جایا نہیں جا سکتا تھا، تو اس اعتبار سے اس شخص کو روک لیا گیا۔ تو یہ ہیلا انہوں نے کیا۔ بعد میں پھر انہوں نے اپنے بھائی کو اور بھائیوں کو بتایا کہ میں ہی حضرت یوسف ہوں۔ یہ مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ دو آیت مبارکہ قرآن سے ہیلے کے متعلق بیان کی۔ اب ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم خاتم النبیین خاتم المرسلین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا عامل مقرر کیا۔ عامل تو جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ چلیں آپ کی ذرا علمیت کا امتحان لے لیتے ہیں۔ عامل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو عامل آج بیٹھے ہوئے جگہ جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے بنگالی بابا، فلانے بابا، فلانی مائی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں عامل کا ویسے لفظی معنی ہے عمل کرنے والا۔ آج تو ہمارے ہاں بہت سارے الفاظ قرآن و سنت کے ایسے ہیں جو بڑے معزز تھے، زمانے کے عجیب انداز ہیں کہ آج کئی ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے لیے یا تو مذاق کا باعث بن گئے، یا ہم کسی پر مذاقاً وہ جملہ کستے ہیں، ہنسی مذاق میں وہ بولتے ہیں، جیسے لفظ مولوی، لفظ ملا۔ آج آپ بتائیے کہ کسی داڑھی والے کو تنزیہ طور پر بلانا ہو، کہتے ہیں نا ملا جی، مولوی صاحب، بولتے ہیں نہیں؟ بتائیے، بولتے ہیں نا۔ تو ہمارے ہاں یہ لفظ ذرا اس میں آ گیا ہے، حقارت میں، حقیر لفظ میں آ گیا، حالانکہ یہ لفظ اللہ کیا قرآن میں بھی اس کا کئی مقام پر ذکر ہوا ہے۔ مولاہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا سورہ تغابن میں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہاں پر بھی استعمال ہوا۔ اور پرانے وقتوں میں جو پرانے اکابرین علماء کی ایک بڑے مشہور و معروف بزرگ کہ جن کے نعتیہ کلام آپ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ سنتے ہیں نا، تنم فرسودہ جہاں پارا ز ہجراں، کس نے لکھا ہے؟ عبد الرحمن جامی۔ تو ان کے نام کے ساتھ مفتی، علامہ، قاری، حافظ یہ القابات نہیں آتے۔ کئی کتابوں میں ان کا نام ملا عبد الرحمن جامی ملتا ہے، کیونکہ یہ بڑا معزز لفظ، لیکن آج ہمارے ہاں یہ بڑا عیب والا ہو گیا۔ تو ایسے ہی انہی الفاظ میں سے ایک لفظ عامل بھی۔ عامل ایک اصطلاح بھی ہے، لفظی معنی کی بات کریں تو عامل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، وہ عامل کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی یہ ٹرم ہے، منصب ہے۔ عامل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ حکومت وقت جس شخص کو مقرر کرے زکوٰۃ، صدقات، فطرہ، فدیہ، ٹیکس، اس طرح کے جتنے امور ہیں جو بیت المال میں جو اموال جمع کیے جاتے ہیں ان کی وصولی پر جس شخص کو مقرر کیا جائے وہ عامل کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ عامل۔ اب حدیث مبارکہ سنیں گے تو آپ کو ذرا آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا عامل مقرر کیا۔ اب پہلے تو یہ جملہ سن کر آپ سوچتے کہ وہاں جا کر اس نے عملیات کرنے، خیبر کا عامل مقرر کیا مطلب اہل خیبر والوں سے وہ زکوٰۃ، صدقات، فطرے وغیرہ وصول کرنے پر اس شخص کو مقرر کیا۔ وہ آپ کے پاس عمدہ کھجوریں لے کر آئے، جو اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں تھیں وہ لے کر آئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ خیبر کی کیا ساری کھجوریں اتنی عمدہ ہی ہوتی ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، بخدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم 2 صاع پیمانے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آج اس کو کلو گرام میں کنورٹ کریں تو 1 صاع تقریباً 4 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ 1 صاع اکول 4 کلو گرام، 4 کلو 1 صاع کے برابر ہو۔ اب 2 صاع کتنے کلو ہو گئے؟ 8 کلو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اہل خیبر اس طرح کرتے ہیں کہ 2 صاع یعنی 8 کلو گرام ہم اسفل کھجوریں دیتے ہیں۔ اسفل سے مراد یہ ہے کہ ہلکی کوالٹی کی کھجوریں دے کر یہ جو کھجوریں ہیں جو آپ تناول فرما رہے ہیں جو اعلیٰ کوالٹی کی ہیں یہ 1 صاع بدلے میں لیتے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جب وہ کھجوریں لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے جب اس سے تناول کی تو بڑی عمدہ کھجور تھی۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسی نہیں ہوتی، بلکہ ادنا درجے کی بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم خیبر والے کس طرح کرتے ہیں کہ ادنا کے بدلے اگر اعلیٰ لینی ہو تو وہ 2 صاع ہم لیتے، یعنی 8 کلو وہ دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ 1 صاع 4 کلو لیتے، یعنی دگنی ہلکی کوالٹی کی دے کر اعلیٰ کوالٹی کی 1 صاع لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا اس سے۔ یہ ہیلا ہی تھا نا، یہ ہیلا تھا نا، یہ ہیلے کے ضمن میں یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اس میں ہیلا تم اس طرح کرو کہ تمہیں
وہ 2 صاع بھی دینی اور اس کے مقابلے میں وہ 1 صاع لینی. تو اب اس میں ہیلا حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ تم 2 صاع دراہم کے بدلے بیچ دو. 2 صاع ادنا کوالٹی کی کھجوریں دراہم کے بدلے، درہم کے بدلے، کرنسی کے بدلے وہ آپ بیچ دیں. اب جو اس سے پیسے آئیں ان پیسوں کے بدلے وہ اعلیٰ کوالٹی کی 1 صاع آپ خریدیں. یہ ہیلا تھا، کیونکہ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے بدلے جو کھجور لینے سے منع کیا وہ اسی وجہ سے منع کیا کہ یہ سود کی ایک صورت ہے، کیونکہ دونوں جانب جنس بھی ایک ہے، کوالٹی میں فرق ہے لیکن جنس ایک ہی ہے، دونوں کھجوریں ہی ہیں. تو کھجوروں کو کھجوروں کے بدلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لین دین کرنے سے منع فرمایا. اور اس میں حیلہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم 1 کھجور درہم کے بدلے بیچ دو. اب بعض دفعہ یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں کہ ایک یہ ہے گلاس کہ میں نے اس کو 50 روپے میں بیچ کر 50 روپے کرنسی نوٹ اپنے ہاتھ میں لیا. اب وہ 50 روپے کے بدلے میں اس سے اچھا گلاس لوں. ایک ظاہری صورت یہ ہے. ایک یہ ہے کہ میں نے دکاندار سے کہا کہ بھائی یہ میرا گلاس ہے. ایک تو میں نے کہا نا کہ میں گلاس دے کر اس کے بدلے گلاس لوں، حضور نے اس سے منع کیا. یا میں ایک تمثیل سمجھ رہے ہیں، اس کو آپ یا تو کھجور سمجھ لیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا دکاندار سے کہ یہ لے کے مجھے اس سے اعلیٰ چیز دے دو، لیکن حضور علیہ السلام نے چیز کے بدلے چیز سے منع کیا. فرمایا کہ اس کو درہم کے بدلے بیچ کر جو درہم آئے اس سے پھر اعلیٰ چیز خریدو. اب دوسرا ہیلا اس میں یہ کہ میں نے کہا کہ اس کی قیمت لگائیں. اس نے کہا کہ بھائی یہ 50 روپے کی، یہ 50 روپے کی. میں نے کہا یہ 50 مجھ سے اور لیں. اب یہ کتنے ہو گئے؟ 100 روپے ہو گئے. تو مجھے اس سے اچھا گلاس دے دیں. اب میں جو اچھا گلاس لے رہا ہوں وہ اس گلاس کے بدلے نہیں بلکہ اس کی قیمت کے بدلے. یہ ذرا ہیلا سمجھیے گا، کیونکہ بعض دفعہ ہمارا عمل اچھے سے برا ہو جاتا ہے، اور اگر برا عمل ہو تو ہم اس کو ہیلے کے ذریعے درست بھی کر سکتے ہیں. اس کی اور مثالیں میں ابھی آپ کو دیتا ہوں تاکہ نقطہ آسانی سے آپ سمجھ لیں. یہ سمجھ میں آ گئی جو حضور علیہ السلام نے کھجور کی اس طرح مثال دی. اب ہیلے کی اقسام کی اگر ہم بات کریں تو علماء نے اس کی کئی اقسام بیان فرمائی ہیں. اگر جائز طریقے سے کسی حق کو باطل کیا جائے، طریقہ جائز ہے لیکن حق کو باطل کیا جا رہا ہے، مثلا سود، رشوت، پگڑی، ان چیزوں کو حاصل کیا جائے تو فرمایا کہ ایسا ہیلا کرنا حرام ہے. اگر جائز طریقے سے کسی حق کو حاصل کیا جائے یا کسی باطل یا ظلم کو دفع کیا جائے تو یہ ہیلا مستحب یا بعض وجوہات کی بنا پر یہ واجب ہے. اگر جائز طریقے سے کسی ضرر سے محفوظ رہا جائے تو یہ ہیلا مستحب ہے. اگر جائز طریقے سے کسی مستحب کو چھوڑنے کا ہیلا کیا جائے تو یہ مکروہ ہے. اب اسی صورتیں کس طرح ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا. پرانے وقتوں کے لوگ بھی قسمیں عجیب عجیب بھی کھا لیا کرتے تھے. اس کا مثال میں اس طرح بھی دوں کہ آج ہمارے یہاں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو عجیب و غریب منت مان لیتے ہیں، اور منت مان کر ایک مقام پر تو یہ حدیث مبارکہ موجود بھی ہے کہ اگر برے کام کی منت مانی ہے یا قسم کھائی ہے تو آپ اپنی قسم توڑیں اور وہ برا کام نہ کریں. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں زنا کروں گا، میں شراب پیوں گا، ٹھیک ہے، یا میں کسی پر ظلم کروں گا، یا میں رشوت لوں گا، میں حرام خوری کروں گا. تو اب ایسا نہیں کہ قرآن نے ہمیشہ قسم پورا کرنے کا ہی حکم دیا ہے. اگرچہ قرآن میں وہ آیت مبارکہ موجود ہے یوفون بالنذر، ٹھیک ہے نا، سورۃ الانسان کی آیت مبارکہ، اللہ فرماتا ہے نا کہ تم اپنی نظروں کو پورا کرو، اپنی قسموں کو، اپنی منتوں کو پورا کرو، لیکن حکم یہی ہے کہ جائز امور میں پورا کرو. اگر کسی برے کام کی منت بندے نے مان لی ہے تو اس کو پورا کرنے کا ہرگز حکم نہیں. تو اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں اپنے بھائی سے بات کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق واقع ہو جائیں. تو اب میں کیا کروں؟ اب ان کا رشتہ بھی بچانا ہے، یعنی میاں بیوی میں علیحدگی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بھائی سے بات بھی کروانی. تو ایسے کئی مثالیں علماء کی سیرتوں میں موجود ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو 1 طلاق بائن دے دو. 1 طلاق بائن دے دو. 1 طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ طلاق بائن وہ طلاق کہلاتی ہے کہ جس میں عدت کے دوران رجوع کرنے کا اختیار مرد کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی بیوی نہیں ہوتی. طلاق بائن جب بندہ دے دے تو گویا بیوی کو طلاق دے چکا ہے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنی بیوی کو 1 طلاق بائن دو، اس کے بعد اپنے بھائی سے بات کر لو.
اب جب تم اپنے بھائی سے بات کر رہے ہو اس وقت بیوی تمہارے نکاح میں نہیں، کیونکہ تم اس کو طلاق بائن دے چکے ہو، تو قسم بھی نہیں ٹوٹ رہی اور تمہارے بھائی سے بات چیت بھی شروع ہو گئی۔ اب جب بھائی سے کلام کر لو تو دوبارہ بیوی سے نکاح کر کے رجوع کرو، یعنی دوبارہ اس سے عدت کے دوران رجوع کر لو تو وہ دوبارہ تمہارے نکاح میں اسی طرح آ جائے گی، اور تمہاری جو قسم تھی بھائی سے بات کرنے والی وہ قسم بھی پوری ہو گئی۔ ایک مثال یہ تملیغ کی ایک مثال میں نے پچھلی نشست میں بیان کی تھی کہ زکوٰۃ میں تملیغ شرط ہوتی۔ تملیغ معنی زکوٰۃ آپ جس کو دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے کسی نے 1000 روپے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، 1000 روپے آپ سے کسی نے قرض لیا ہے، اب وہ قرض لوٹا نہیں پا رہا، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے لوٹا نہیں پا رہا، تو اب آپ پر 1000 روپے زکوٰۃ نکالنا فرض ہو گیا، یعنی آپ کا سال مکمل ہو گیا، اب آپ پر فرض تھا کہ آپ نے 1000 روپے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو اب اس میں علماء نے حیلہ یہ کیا کہ آپ اسی ضرورت مند کو 1000 روپے دیں بطور زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اب آپ نے زکوٰۃ کے طور پر اس کو 1000 روپے دیے، وہ ان 1000 روپے کا مالک ہو گیا، کیونکہ زکوٰۃ میں تملیغ یعنی مالک کرنا شرط ہوتا ہے۔ اگر سامنے والا اس زکوٰۃ شدہ مال کا مالک نہ ہو پائے تو پھر زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو اب آپ نے 1000 روپے دیے، وہ ان 1000 روپے کا مالک ہو گیا، اب آپ فوراً کہیں کہ بھائی جو میرے 1000 روپے تھے، جو ادھار تم نے لیے تھے وہ لوٹاؤ، تو اب وہ 1000 روپے آپ کو واپس لوٹائے گا، تو آپ کا قرض بھی آپ کو واپس مل گیا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اس ہیلے کی وجہ سے، اور یہ ہیلہ درست ہے۔ اور یہاں تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ نہ دے تو آپ اس سے چھین کر بھی لے سکتے ہیں، آپ اس سے چھین کر بھی لے سکتے ہیں۔ یہ چھین کر کیوں لے سکتے ہیں کہ آپ وہ زکوٰۃ کے 1000 نہیں لے رہے، آپ نے تو زکوٰۃ دے دی، آپ وہ اپنے قرض والے 1000 چھین رہے ہیں اس سے۔ اگر کوئی دیکھنے والا کہے کہ یار یہ 1000 ابھی آپ نے زکوٰۃ کے دیا، اب آپ چھین رہے ہیں اسے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ 1000 جو میں نے زکوٰۃ کی مد میں دیے یہ میں وہ نہیں چھین رہا، بلکہ اس پر جو میرا 1000 روپے قرض تھا یہ وہ نہیں لوٹا رہا، تو وہ میں اس سے چھین رہا ہوں۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ ایسے ہی اگر زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو کفن پہنانا ہے، زکوٰۃ کی رقم سے ظاہر ہے کفن نہیں پہنایا جا سکتا، لیکن اب ہیں ہی زکوٰۃ کے پیسے یا زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں لگانے ہیں، تو اب اس کے لیے علماء نے کیا ہیلہ بیان کیا ہے؟ اس کے لیے ہیلہ یہ بیان کیا کہ آپ کسی فقیر کو دیں کہ یہ 5000 2000 جتنے کا بھی کفن آتا ہے وہ پیسے آپ نے فقیر کو دیے، اب وہ ان پیسوں کا مالک ہو گیا، اب آپ نے اس سے کہا کہ اب یہ پیسے آپ اس کے کفن میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب مل گیا اور اس شخص کو کسی کو کفن پہنانے کا ثواب مل جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور وہی پیسے ہیلے کے طور پر اس کفن کی مد میں بھی پہنچ گئے۔ مسجد میں بھی اگر کسی رقم کو استعمال کرنا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں زکوٰۃ کی، فطرے کی، صدقات کی رقم استعمال نہیں کر سکتے، تو وہاں پر بھی یہی ہیلہ کیا جاتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو دیں۔ آپ اگر 50,000 روپے زکوٰۃ کی مد میں مسجد میں دینا چاہ رہے ہیں، اب ظاہر ایک خطیر رقم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا کوئی بڑا کام ہے وہ اس رقم سے ہو سکتا ہے، لیکن ہے بہرحال زکوٰۃ کی رقم، تو اب اس میں ایک فقیر کو، فقیر سے مراد یہ آج کل والے فقیر نہیں، یہ ٹرم یوز کر رہا ہوں میں، جیسے عامل کی ٹرم میں نے آپ کو بتائی نا کہ عامل کس کو کہتے ہیں، ایسے ہی فقیر شریعت کی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو، اس کو شریعت کی نظر میں فقیر کہتے ہیں۔ یہ آج کل والے فقیروں کی مثال میں بیان نہیں کر رہا۔ تو اب آپ کسی فقیر کو بیچ میں رکھیں، آپ اس کو کہیں کہ یہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں 50,000، وہ 50,000 آپ سے زکوٰۃ کے پیسے لے، اب اس 50,000 کا وہ مالک ہے، وہی 50,000 وہ فوراً اٹھا کر مسجد میں دے دے تو وہ مسجد میں استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ مسجد میں ہدیتاً دے رہا ہے۔ آپ نے اس فقیر کو زکوٰۃ کی مد میں دیے لیکن اس نے ہدیتاً مسجد میں ادا کیے، ٹھیک ہے، یہ مثال آپ سمجھ گئے۔ آخر میں ایک ایسی مثال بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھی ہے، کیونکہ اس میں مثالیں تو خیر بہت ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر صدقہ 100 ہاتھوں سے منتقل ہوتا ہوا دوبارہ اس شخص کو ملے، ایک شخص نے صدقہ دیا، اس نے آگے دیا، اس نے آگے دیا، اس نے آگے دیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 100 ہاتھوں سے ہوتا ہوا دوبارہ اسی ہاتھ تک آ جائے کہ جس نے سب سے پہلے دیا تھا،
تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، ہر شخص کو پورا پورا ثواب ملے، ہر شخص کو پورا پورا ثواب ملیں گے۔ آخر میں جو مثال میں نے آپ کو دینی ہے، جس کو حیلہ اسقاط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اب اس کے ذمہ نماز، روزہ، جنایات، صدقات یہ اس کے ذمے ہیں، یعنی اس نے نمازیں نہیں ادا کی یا اس کے روزے رہ گئے تھے، لیکن اب اس شخص کا انتقال ہو گیا، اب وہ اس نے وصیت کی ہے اس صورت میں بھی، اور اگر وصیت نہیں کی ہے دونوں صورتوں میں، یا تو اس نے وصیت کی ہو کہ میرا جو ترکہ ہے اس کے تہائی مال میں سے جو میری نماز روزے وغیرہ رہ گئے ہیں ان کے بدلے آپ فدیہ ادا کر دیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ روزوں کے بدلے فدیہ معذور شخص کا دیا جاتا ہے، کہ جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو آپ ایک روزے کے بدلے کتنا فدیہ دیتے، کتنا ہوتا، ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ نہیں یہ کوانٹٹی نہیں پوچھ رہا، بالکل ایک چھوٹی سی ٹرم پوچھ رہا ہوں کہ کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ تو ہر سال تبدیل ہوتا رہے گا نا، اب ظاہر ہے آٹا پچھلے سال کچھ ریٹ تھے، اس سال تو کچھ اور ریٹ ہے، چلے یہ بھی آپ جو بتا رہے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن آسان سے آسان اصطلاح یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ، ہر سال صدقہ فطر طے کیا جاتا ہے 250 روپے، تو ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ پچھلے سال کا صدقہ فطر، پچھلے سال کے روزوں کے فدیے دینے نا تو پچھلے سال کا صدقہ فطر کے حساب سے دیے جائیں گے، اس سال کا دینا تو پچھلے سال والا صدقہ فطر کاؤنٹ نہیں ہوگا، جب وہ صدقہ فطر طے کیا جائے گا جس سال، تو اسی سال جو روزوں کی مقدار ہوگی نا تو وہ طے کی جائے گی۔ تو اب مثال کے طور پر کسی پر صدقہ فطر یعنی روزے وغیرہ حقوق مالیہ تھا، اب تمام حقوق مالیہ جو اس کے حق تھے اب وہ انتقال کر گئے، اب اس کا اندازہ کر لیا جائے، اب اس کے تہائی مال میں سے اس رقم کو صدقہ کیا جائے، لیکن اب وہ ترکہ چھوڑ کر ہی نہیں گیا، اب ترکہ وہ چھوڑ کر ہی نہیں گیا۔ مثال کے طور پر 1,00,000 بنتے، مثال کے طور پر تمام کیلکولیشن کی اور بنے کتنے 1,00,000 روپے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا وارث ہے اس کے پاس ہے ہی 1,000 روپے، اب وہ ایک فقیر کو سامنے بٹھا لے، وہ اس کو ایک دفعہ دے 1,000 روپے، اس نیت سے کہ یہ اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ ادا کتنے کرنے؟ 1,00,000 روپے، دے کتنے رہا ہے 1,000 روپے، اب اس نے فقیر کو دیے 1,000 روپے اس کا حق ادا کرنے کی نیت سے، اب وہی 1,000 روپے ہدیتاً اس نے اس کو واپس دیے، اس نے پھر دیے، اس نے پھر واپس دیے، پھر واپس دیے۔ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بلکہ تمام فقہی کتابوں میں، کہ 100 مرتبہ اس دور کو کیا جائے، دوبارہ آخر میں وہ 1,000 روپے ہی اس کے پاس جائیں گے، لیکن اس کی وجہ سے وہ 1,00,000 ادا ہو جائیں گے، یہ ہیلہ ہے۔ تو اب شریعت میں آسانی ہے یا نہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ آسانی جائز کاموں میں ہمیں لینی چاہیے، ناجائز کاموں میں اگر ہیلے کریں گے تو پھر تو اللہ کی بہت سخت پکڑ ہے۔ یہاں پر یہ گفتگو ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ نشست میں بڑا اہم موضوع ہے گائے کے متعلق، جس کے نام پر یہ اس سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، تو وہ کون سی گائیں تھی، کیسی تھی، ملی کیسے بنی اسرائیل کو، اس پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔